مثلاً اس کی تاریخ، اس کا موضوع، اس کا حکم، اس کی غرض و غایت، یہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہر فن کے اندر سب سے پہلے جاننا ضروری ہوتی ہے۔ آپ نحو کا فن پڑھتے ہیں، نحو کی تعریف پڑھتے ہیں، اس کا موضوع، اس کا حکم، اور اسی طریقے سے پھر اس کے ماخذ اور اس کی غرض و غایت۔ اسی طریقے سے یہ حدیث کا جو علم ہے، اس کے 3 فن ہیں جو ہر وقت طالب علم کے ذہن میں رہتے ہیں۔ ایک ہے علم و روایت، یعنی حدیث کو نقل کرنا علم و روایت، یا دوسرا ہے علم اصول حدیث، اور تیسرا ہے احادیث کے الفاظ کے معانی، یعنی احادیث کے معانی کو جاننا۔ علم و روایت سے مراد یہ ہے کہ ایسا علم جس کے اندر راوی اور مروی عنہ کے متعلق بحث ہوتی ہے، اور جو روایت ہے اس سے متعلق بھی بات ہوتی ہے، یعنی سند اور متن کے متعلق جو علم آپ کو معلومات میسر کرتا ہے اس کو علم و روایت کہتے ہیں۔ علم اصول حدیث یہ ایسا علم ہے کہ جس کے اندر اس چیز کی بحث ہوتی ہے جو آپ کو حدیث کی رغبت دلاتا ہے، اور پھر اس کے شرعی قواعد و ضوابط، عربی قواعد، ان کا خیال رکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الفاظ سے شرعی احکام کو مستنبط کرنے کا طریقہ آتا ہے۔ اور جو تیسرا علم ہے، یعنی حدیث کے الفاظ کے معانی، یعنی احادیث کے مطالب معانی کو جاننا، اس کے اندر شرعی اغراض کو اور عربی قواعد کو سامنے رکھ کر دلیل کے ساتھ شرعی احکام مستنبط کرنے کے لیے جس علم میں بحث ہوتی ہے، اس کو علم الفقہ بھی کہہ دیتے ہیں، اور فقہ الحدیث بھی کہہ دیتے ہیں، اور حدیث کے معانی کی سمجھ بھی کہتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اس علم حدیث کا جو موضوع ہے وہ اصل میں حقیقتاً سند اور متن ہی ہوتا ہے، لیکن اس لحاظ سے کہ اس سے دلائل کے ساتھ شرعی احکام مستنبط کیے، اس لیے اس کی تعریف علماء یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ علم جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، آپ کی تقریرات اور آپ کے حالات کا تذکرہ کیا، اگرچہ فقہا حالات کو ذکر نہیں کرتے۔ اس کا موضوع جو ہے وہ شریعت ہے، یعنی شرعی احکام کا استنباط یہ اس کا موضوع ہوتا ہے، کہ سند و متن اس کا موضوع ہوتا ہے۔ اس کی غرض و غایت جو ہے اس علم کا حاصل کرنا، یہ تو ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اس کا حکم یہی ہے۔ اس کی غرض و غایت اگرچہ اہل منطق اور اہل فلاسفہ غرض اور غایت کے اندر فرق کرتے ہیں، لیکن محدثین اتنا فرق نہیں کرتے، کیونکہ ان کے نزدیک غرض جو ہوتی ہے یہ عام ہوتی ہے، اور جو غایت ہوتی ہے وہ خاص ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ ایک ہی تعریف کر دیتے ہیں، یعنی ایسی چیزیں جو آپ کو اس علم کے متعلق برانگیختہ کریں، آپ کو ابھاریں، اور اس علم کا جو مقصد ہے، مطلوب ہے، وہ پورا ہو، تو اس کو اس علم کی غرض و غایت کہا جاتا ہے۔ حدیث کی غرض و غایت جو ہے یہ شرعی احکام مستنبط کرنا ہوتا ہے دلائل کے ساتھ، اور اللہ کی مراد کو، اس کی وحی کو سمجھنا ہوتا ہے۔ اس کتاب کے اندر یہی تینوں قسم کے فن جو ہے یہ ذکر ہوں گے اپنے اپنے طریقے سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو
یہ شروع کیا ہے بدء الوحی کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو جو لکھا ہے وہ انہی مقاصد کے تحت لکھا ہے کہ لوگوں کو اللہ کا دین سمجھایا جائے۔ لوگوں کے اندر جو افراط و تفریق پایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ بوڑھے ہیں، دین کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین کے اندر اتنی شدت اختیار کرتے ہیں کہ غلو کی وجہ سے، کبیرہ گناہ کی وجہ سے لوگوں کو دین سے خارج کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین کے معاملے میں لوگوں کی رسیاں ڈھیلی کر دیتے ہیں، جیسے مرجئہ ہیں، وہ اعمال کو ایمان کے اندر داخل ہی نہیں کرتے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے صرف تصدیق بالقلب یا اس کے ساتھ اقرار باللسان کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس افراط و تفریط سے بچنے کے لیے ایک اعتدال والا رستہ اختیار کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اللہ کا دین جو دین اسلام ہے یہ اللہ کی وحی کا نام ہے۔ جب وحی کے اوپر کفایت کی جائے تو پھر نہ اس میں افراط رہتا ہے نہ اس کے اندر تفریق رہتا ہے۔ بندہ جو ہے وہ اللہ کے مکمل دین کے اندر داخل ہو سکتا ہے، اور اگر اس میں افراط و تفریق آ جائے تو لوگ یا تو دین سے خارج ہو جاتے ہیں یا پھر دین سے پیچھے رہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری کے جو نسخ ہیں یہ نسخے ایک فربری کا نسخہ ہے جس کو مستعملی کا نسخہ کہتے ہیں، جیسے آپ کی قراتیں ہیں، یہ جی حفظ کی قرات ہے، یہ عاصم کی قرات ہے، یہ فلاں کی قرات ہے، یہ ورش کی ہے۔ ہاں جی، یہ آپ قراتیں پڑھتے ہیں نا، آپ کے بڑے بڑے امام ہیں، ائمہ ہیں۔ اسی طریقے سے بخاری سے نقل کرنے والے بھی جو محدثین تھے ان میں سے کچھ شاگرد ایسے تھے جنہوں نے بالاستقصاء امام بخاری سے 2 یا 3 مرتبہ یا کئی مرتبہ صحیح بخاری باقاعدہ نقل کی، یعنی انہوں نے گویا کہ اس کی فوٹو کاپی ہی کرا لی، یوں سمجھے کہ پورا انہوں نے موازنہ کر کے اس کو لکھا ہے۔ تو اس کے اندر ایک مستعملی کا نسخہ ہے، ایک سرکسی کا نسخہ ہے، اور ایک جو ہے وہ صفاوی کا ہے، اور ایک نسخہ جو ہے یہ خوشبی ہنی کا ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی کچھ نسخے ہیں جیسے ابو ذر کا ہے، لیکن وہ کم استعمال ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک مختلف نسخ کو جو ہے یہ سامنے رکھ کے حافظ ابن حجر نے اس کی شرح کی ہے، اور پھر ہمارے برِ صغیر کے اندر جو نسخہ چلتا ہے یہ فربری کا چلتا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی نسخہ ادھر نہیں ملتا۔ اگرچہ عربوں کے ہاں بعض دوسرے بخاری کے نسخے ہیں لیکن یہاں نہیں، یہاں مدارس کے اندر یہی فربری کا نسخہ پڑھایا جاتا ہے، اسی کے مطابق بخاری کی تحقیق کی جاتی ہے، اسی کے مطابق شروحات کی جاتی ہیں۔ یہ فربر جو ہے یہ شہر ہے، وہاں کے رہنے والے عبداللہ بن محمد بن یوسف فربری جو تھے یہ امام بخاری کے شاگرد تھے۔ انہوں نے امام بخاری سے یوں سمجھیں کہ ان کی یہ صحیح بخاری کی تقریباً آخری کلاس تھی، اس کے بعد امام بخاری فوت ہو گئے۔ اس کلاس کے اندر یہ پڑھتے رہے، انہوں نے 2 دفعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوری صحیح بخاری بالاستقصاء پڑھی، بعد نے 3 دفعہ کا بھی ذکر کیا۔ یہ لفظ باب جو ہے اس کو 3 طریقوں سے پڑھا جاتا ہے پوری بخاری کے اندر، یہاں صرف لفظ باب ہو وہاں 2 طریقوں سے پڑھا جائے گا، لیکن جہاں باب کے اندر عنوان ہوگا، ترجمہ ہوگا، وہاں اس کو 3 طریقوں سے پڑھا جائے گا۔ ایک اس کو مضاف کر کے پڑھا جائے گا، ایک بغیر مضاف کے منون پڑھا جائے گا، ایک بغیر مضاف کے سکون کے ساتھ پڑھا جائے گا، یعنی ایک ہے باب، بس یہاں پر پکا۔ آگے ہے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الگ جملہ بنے گا، لا محل لہ من الاعراب، اس وقت باب کا کوئی اعراب نہیں ہوگا، باب بس۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو مضاف کر کے پڑھا جائے، جس وقت مضاف کر کے پڑھو گے تو اس پر تنوین نہیں آئے گی، یہ مرفوع ہوگا، یا تو خبر ہونے کی بنا پر کہ اس کا مبتدا محذوف مان لو، یا اس کو مبتدا بنا لو اور اس کی خبر جو ہے اگلی عبارت کو بنا لو، یا خبر محذوف بھی مان سکتے ہو۔ اس وقت پڑھا جاتا ہے یہ باب، یعنی ھذا باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور تیسرا جو ہے اس کو پڑھا گیا ہے بابن، جیسے اس نسخے کے اندر لکھا ہوا ہے بابن تنوین کے ساتھ منون، بابن کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لفظ بد جو ہے اس کو بھی دو طریقوں سے پڑھا گیا ہے، ایک واو کے ساتھ، ایک حمزہ کے ساتھ۔ کیف کان بدء الوحی، کیف کان بدء الوحی۔ بدا یبدو، بدوبن کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، ظہور کے معنی میں، اور بدا یبدا کا معنی ہوتا ہے آغاز، آغاز۔ اس کتاب کے اندر، اس بدء الوحی کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مقصد صرف وحی کی ابتدا بیان کرنا نہیں، یہ نہیں، ان کا مقصود اصلی یہ ہے کہ ایک ہے مترجم لہو اور ایک ہے مترجم بہی، ان دونوں چیزوں کو یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ دونوں چیزیں قطعی ہیں، تحقیقی، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ اس کتاب کے اندر جتنا علم ذکر ہوا ہے اس علم کی بنیاد ایسی ہے جو محقق ہے، اور پھر یہ ہے کہ جس کی یہ بات ہے وہ خود شخصیت بھی اس لائق ہے کہ اس کی بات حجت ہو، اور جو وہ بات کرتا ہے اس کا ماخذ، اس کا منبع ایسی چیز ہے جس کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے، وہ قطعی چیز ہے، اور پھر جو لانے والا ہے ذریعہ وہ بھی ایسا ہے امانت دار، دیانت دار اور صادق کہ اس کے اوپر اعتبار کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ تینوں چیزیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے یہ بدء الوحی کا آغاز کیا، شروع میں لکھا ہے۔ اسی لیے بہت سارے محدثین اسے بخاری کا مقدمہ کہہ دیتے ہیں، مقدمہ کہیں جو کہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے آغاز میں 3-4 چیزیں ذکر کی۔ ایک سب سے بنیادی چیز یہ ذکر کی ہے کہ جو مسلمان کے لیے محقق چیز ہے وہ اللہ کی وحی ہے، یہی اللہ کا دین ہے، اور یہ محقق کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وحی آئی ہے جس ذات کی طرف سے، وہ ذات جو ہے کامل اکمل ہے، اور اس کی ہر بات جو ہے وہ مخلوق کے لیے فائدہ مند ہے، اور وہ عیب سے، نقائص سے پاک ہے، اس لیے اس کی کلام جو ہے یہ بھی نقائص اور عیوب سے پاک ہے۔ اور دوسری چیز یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ نے جو اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں، وہ رسول بھی اسی لیے قابل حجت ہیں، قابل اعتماد ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کی وحی آتی ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے الفاظ میں کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، لیکن میری بات حجت اس لیے ہے کہ یوحی الی، میری طرف وحی ہوتی ہے، تمہاری طرف وحی نہیں ہوتی۔ تو میرے صادق اور امین ہونے کی، میرے قابل حجت ہونے کی، میری بات دین بننے کی وجہ وہ اللہ کی وحی ہے۔ اور تیسری چیز ہے اس کو لانے والا ذریعہ، وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ اب اللہ کی وحی چونکہ دیگر مخلوقات کی طرف بھی ہوئی ہے، جیسے شہد کی مکھی کی طرف قرآن میں موجود ہے، ہاں جی، تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف بھی وحی ہوئی، مریم کی طرف بھی وحی ہوئی ہے، لیکن وہ وحی نبوت نہیں تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے اندر یہ ثابت کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وحی کی کیفیت تھی وہ وحی عام الہام اور پیغام نہیں تھا، بلکہ وہ وحی نبوت تھی۔ وحی میں فرق ہے، ہاں جی، تیرے رب نے شہد کی، کیسے آتا ہے؟ وأوحى إلى النحل وَأَوْحَى رَبُّكَ إلى النحل إِلَى النَّحْلِ، ہاں جی، شہد کی مکھی کی طرف۔ اسی طرح وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ٹھیک ہے، اب یہاں موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی ہے، لیکن یہ وحی نبوت نہیں ہے، یہ وحی نبوت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی طرف جو وحی ہوئی ہے یہ اس طرح کا الہام نہیں ہے، یہ وحی نبوت ہے۔ تو
تو یہاں وحی کی وہ کیفیت بیان کرنا ہے جو وحی نبوت، اور پھر اس کے ضمن میں وحی کی صورتیں بھی ذکر ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے یہاں یہ بات بتائی ہے جو امام بخاری نے قرآن کی آیت ذکر کی ہے، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ نبی علیہ السلام کی طرف جو وحی تھی یہ وحی نبوت تھی۔ قرآن کی جو آیت ذکر کی ہے، اب انبیاء کی طرف وحی مختلف طریقوں سے ہوئی تھی۔ بعض انبیاء سے اللہ نے ڈائریکٹ کلام کی، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی، اللہ واللہ موسیٰ تکلیما، اگرچہ پردے ہیں درمیان، سمجھے، لیکن اللہ کی آواز موسیٰ علیہ السلام سن رہے ہیں۔ جو آتا ہے کہ درخت سے آواز آئی تھی، وہ درخت نہیں بولا تھا بلکہ اللہ کی آواز تھی جو موسیٰ علیہ السلام نے سنی تھی۔ صرف درخت کی طرف ان کو ان کی توجہ کی گئی کہ وہ ادھر دیکھتے رہیں، کہ کوئی انسان اگر ویسے غیب کی آواز سنے تو ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ تو بعض انبیاء کو اللہ نے اس طریقے سے وحی کی ہے جو کتابوں کے علاوہ تھی، کتابوں کے علاوہ، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی طرف دونوں طرح کی وحی ہے، کتاب کی شکل میں قرآن بھی ہوا ہے، سمجھے، جس کو کتابی شکل دی، اور جس کو وحی مطلوب بھی کہتے ہیں، اور دوسری وحی بھی ہوئی ہے، وحی خفی غیر مطلوب، جس کو حدیث کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی طرف یہ وحی بھی ہوئی ہے، اور وہ علم اصل میں یہاں جمع کرنا مقصود ہے۔ اور اسی طریقے سے پہلے انبیاء میں سے بعض انبیاء کے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے پہلے جو وحی کی ہے نا، وہ وحی حدیث کی شکل میں تھی۔ قرآن میں کسی جگہ نہیں ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کھولائی، جا فرعون کو جا کے سنا دو، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے قرآن کے اندر کہ ہے۔ اللہ نے کتاب تو بعد میں دی، لیکن حکم پہلے دیا ہے کہ تم فرعون کی طرف جاؤ، ہاں جی، جا کر فرعون کو ڈراؤ۔ وہ حکم کہاں تھا؟ وہ حدیث کی شکل میں تھا۔ اسی طریقے سے جو ہے بعض انبیاء کی طرف اللہ نے، بلکہ اکثر کی طرف اللہ نے فرشتہ بھیجا، جبریل وحی لے کر آتے تھے۔ جیسے اس وقت عبداللہ بن سلام نے نبی علیہ السلام سے جب معلومات کی تھی، ان کو پتہ ہوا سچے نبی ہیں، تو انہوں نے پوچھا تھا آپ کے پاس کون سا فرشتہ آتا ہے؟ آپ نے فرمایا جبریل آتا ہے۔ اور کہنے لگے ذاک عدو الیہود، یہ تو یہودیوں کا دشمن ہے، کیونکہ یہودیوں کا ذہن یہ ہے کہ نبیوں پر جتنی وحی آئی ہے نا، ہمارے خلاف یہ جبریل ہے، اس لیے وہ جبریل کے دشمن ہیں۔ یہ ساری پڑھیاں پڑھاتے تھے نبیوں کو، ان کو عذاب کرو، ان کو تکلیف دو، یہ کرو، وہ کرو۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرشتہ بھی آیا ہے۔ پھر یہ ہے کہ بعض جگہوں پر فرشتہ انسانی شکل میں آیا ہے، تو نبی علیہ السلام کے پاس فرشتہ انسانی شکل میں بھی آیا ہے۔ اسی طریقے سے انبیاء کی طرف جو وحی ہوتی تھی خوابوں کی شکل میں، ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ انی اری فی المنام انی اذبح، تو نبی علیہ السلام کی طرف خواب کی شکل میں بھی وحی آئی ہے۔ وہ بھی بخاری کے اندر، یہاں بدل الوحی کے اندر حدیث آئے گی، اگرچہ اور بھی جگہوں پر ہے لیکن یہاں بھی آئے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جو وحی کی صورت اپنائی گئی وہ سچے خواب تھے۔ آپ خواب دیکھتے، وہ بالکل دن کی روشنی کی طرح اسی طرح واقع ہوتا جیسے آپ دیکھتے تھے۔ آپ نے اگر خواب میں دیکھا فلاں بندہ مر گیا تو سویرے اعلان ہو رہا ہوتا تھا مر گیا۔ اگر آپ دیکھتے تھے بارش آئی ہے تو بارش ہوئی تھی۔ اگر آپ دیکھتے تھے اللہ کا کوئی جو ہے وہ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ دیکھا قحط سالی ہے تو اسی طریقے سے قحط سالی ہوتی، جو جیسے دیکھتے تھے اسی طریقے سے واقع ہوتے۔ سچے خواب ہوتے تھے، یہ 6 ماہ تک آتے رہے، اسی لیے سچے خوابوں کو نبوت کا 46واں حصہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے بعض رسولوں کو اللہ نے اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے خاص جگہ پر بلایا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا ہے خاص جگہوں پر۔ تو نبی علیہ السلام کو بھی اللہ نے اپنے ہم کلامی کے لیے معراج کی شکل کے آسمانوں سے اوپر بلایا ہے، سدرۃ المنتہا۔ اللہ نے آپ کے ساتھ وہاں پر گفتگو کی۔ تو وحی کی پہلے انبیاء کی طرف جتنی صورتیں کیفیتیں تھیں، نبی علیہ السلام کی طرف وہی کیفیتیں، جیسے وہ اللہ کے سچے اور نبی رسول تھے، اسی طریقے سے نبی علیہ السلام بھی اللہ کے سچے رسول ہیں، کیونکہ آپ کی طرف وحی نبوت ہوئی، یہ دلیل ہے آپ کے سچے ہونے۔ اور اسی وجہ سے آپ کی زبان سے نکلنے والی بات وہ اصل میں اللہ کی بات ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ
ان हुआ इल्ला वह्युन यूहा, कि आप वहीं से बोल। और नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर को जब उन्होंने कहा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे साथी कहते हैं कि तुम अल्लाह के रसूल की हर बात लिख लेते हो, कभी आप गुस्से में होते हैं, कभी आप खुशी में होते हैं, कभी गमी के अंदर होते हैं, आप हर बात लिख लेते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लिखा करो, फ़इन्नहु ला यख़रुजु मिन्हु इल्ला हक़्क़ुन, क्योंकि इस ज़ुबान से सिर्फ हक़ ही निकलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इमाम बुखारी ने इस किताब को जो तरतीब दिया है, ये तरतीब भी उनकी अल्लाह की वही की तरतीब पर, क्योंकि मुसलमानों का इस बात के ऊपर इत्तेफाक है कि अल्लाह की वही जली यानी कुरान मजीद, उसकी तरतीब ये तौक़ीफ़ी है, तौक़ीफ़ी, इस पर इजमाए उम्मत, ये तौक़ीफ़ी तरतीब। तो इमाम बुखारी ने अपनी इस किताब को चूँकि अल्लाह के दीन का एक अक्स उन्होंने बयान किया है, इसलिए उन्होंने इस किताब के अंदर भी कुरानी आयात और अहादीस को वो तरतीब दी है जो कुरान वाली तरतीब। कुरान के अंदर क्या है कि पहले एक सूरत होती है, उसका नाम होता है, समझे, और फिर वो सूरत जो है बिस्मिल्लाह से शुरू होती है, आगे उसके अंदर आयात होती हैं। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो तर्जुमातुल बाब है, इसको बतौर उन्वान के ज़िक्र किया सूरत के नाम के तौर पर, और फिर उन्होंने बिस्मिल्लाह शुरू में ज़िक्र की है, इसीलिए बाद नुस्खों के अंदर ये बिस्मिल्लाह बाब के बाद होती है, बाद नुस्खों में पहले होती है। जहाँ पहले है वहाँ इसलिए है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी गुफ्तगू के अंदर अल्लाह के नाम को सबसे मुकद्दम रखा, सबसे पहले, बरकत के लिए भी, खैर के लिए भी। और वैसे नबी अलैहिस्सलाम भी अल्लाह का जो अदब करते थे, अल्लाह का नाम पहले लेते थे, इन अल्लाह मआना। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था इन्ना माइया रब्बी, मेरे साथ मेरा रब। माइया पहले कहा है, अपने आप का पहले जिक्र, रब्बी बाद में कहा। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह का इतना अदब करते थे, अल्लाह का नाम पहले लेते थे, अपना बात, इन अल्लाह मआना, अल्लाह हमारे साथ, अपना जिक्र बाद में किया, अल्लाह का नाम पहले जिक्र किया है। और फिर ये है कि नबी अलैहिस्सलाम जब भी गुफ्तगू करते थे पहले अल्लाह की तारीफ। तो ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह चूँकि एक इतनी बड़ी किताब तरतीब दे रहे थे, तिवालत से, लंबाई से भी डरते थे, इसलिए हर जगह अल्लाह की हम्द पहले जिक्र करें, वो खुतबा लिखें, ये मुश्किल था। इसलिए वो पढ़ लेते थे ज़ुबानी कलामी और बिस्मिल्लाह लिख लेते थे कि यही बिस्मिल्लाह बतौर अल्लाह की हम्द के भी है और अल्लाह का नाम भी पहले जिक्र है आगाज़ के। बाद नुस्खों में ऐसे ये बिस्मिल्लाह नहीं है, और बाद नुस्खों में बाद में। नुस्खे मैंने आपको पहले बताए हैं कि बुखारी के कई नुस्खे, और ये बिल्कुल इसी तरीके से समझो जैसे तुम्हारे कारियों के नुस्खे, समझे, कारियों के नुस्खे तो जानते हो ना, तुम सुनते रहते हो, आज जाके गूगल पे होता सुनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बाबुल कैफ़ काना बदउल वह्यि इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैफ़ा ये कैफियत के लिए आता है, अरबी में आप पढ़ते हैं कैफ़ा हालुका, आपकी हालत क्या है, यानी आपकी कैफियत क्या है। कैफ़ा ये कैफियत के लिए आता है, और ये उन ज़ुरूफ़ में से है जो जुमले की तरफ मुज़ाफ़ होती है। तो यहाँ भी कैफ़ा जो है ना, ये असल में मुज़ाफ़ है, काना बदउल वह्यि इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इसका मुज़ाफ़ इलैह, और ये मुज़ाफ़ इलैह बनकर ये फिर जो है ना ये ज़र्फ़ बनकर शिबह जुमला होकर ये लफ्ज़ बाब जो है ना उसका मुब्तदा बनेगा या उसकी दूसरी खबर बनेगी, और बाब पहली खबर बन जाएगी हाज़ा महज़ूफ़, हाज़ा बाबुन कैफ़ काना बदउल वह्यि इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर इसको बाबू पढ़ोगे तो फिर ये जो शिबह जुमला जो है ये इसका मुज़ाफ़ इलैह बनेगा। बाबुन कैफ़ काना बदउल वह्यि इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बादा यब्दा का माना आगाज़ ही होता है, इसलिए इमाम बुखारी ने इस चीज़ का भी ख्याल रखा है कि लफ्ज़ से जो मानी शरई मुतरश्शे होते हैं उन मानी की तरफ इशारा ज़रूर, उनका लिहाज रखना चाहिए। अगर कहीं आप कोई इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं उसके लुगत के अंदर मुख्तलिफ मानी हैं, तो उसकी फिर इस्तिलाही तारीफ़ करते हुए उन मानी का भी ख्याल रखना चाहिए।
تو امام بخاری نے یہاں یہ بھی خیال رکھا ہے کہ میں نے وعدہ لفظ استعمال کیا ہے تو وحی کا جو نبی علیہ السلام کی طرف آغاز ہوا ہے اس کا بھی اشارہ ہونا چاہیے. اسی لیے انہوں نے اس بارے میں 2 حدیثیں ذکر کی. ایک خوابوں کا ذکر کیا کہ نبی علیہ السلام کی طرف وحی کا آغاز خوابوں سے ہوا ہے جو 6 ماہ تک مسلسل آتے ہیں. بعد میں اگرچہ آتے تھے لیکن 6 ماہ تو صرف خواب ہی آتے تھے اور یہ مسلسل آتے رہے، بالکل سچے ہوتے تھے. اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک ظاہری خوابوں کے علاوہ وحی آئی ہے، اس وحی کا جو آغاز ہوا ہے سب سے پہلے اللہ نے غار حرا کے اندر بھیجی ہے، اس کا بھی ذکر ہے. اور پھر ان احادیث کے اندر امام بخاری نے ایک نیت والی حدیث بھی ذکر کر دی ہے. اس کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ کوئی عمل جتنا بھی بڑا ہو، سمجھے، جتنا بڑا عظیم عمل ہو، جہاں اس کے شرعی عمل بننے کے لیے، اللہ کے ہاں معتبر ہونے کے لیے اور ثواب کے حصول کے لیے اس کے اندر حسن نیت ضروری ہے، وہاں اگر وہ عمل آپ کو نصیب ہو رہا ہے تو اس کے اندر کچھ آپ کی بھی جو ہے نا وہ اخلاص ہونا چاہیے. اگر اخلاص ہوگا تو آپ اگر اہل نہیں بھی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس اخلاص کی وجہ سے آپ کو وہ چیز میسر ہو. جیسے قرآن میں آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. یہ جو آسانیاں ملتی ہیں نا یہ تقوی اخلاص کی وجہ سے. تو نبی علیہ السلام کو اللہ کی وحی جو ملی ہے، اگرچہ اللہ جس پر چاہتا ہے وحی نازل کرتا ہے، یہ تو اللہ کا قانون ہے، اس سے مفر نہیں ہے. لیکن پھر جب انتخاب ہوتا ہے، اگر کسی کو بتا دیا جائے کہ فلاں چیز کا انتخاب ہونا ہے، جیسے نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر میں کہا تھا کہ صبح میں ایک ایسے بندے کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہوں گے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے رات اسی حالت میں گزاری کہ ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ یہ مرتبہ مجھے نصیب ہو. توجہ تو ہونی چاہیے نا، اخلاص تو بنانا چاہیے. تو نبی علیہ السلام نے بھی اللہ اپنے بندوں پر جس پر چاہتا ہے وہی نازل کرتا ہے. یہ نبوت اللہ کی ایک امانت ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اس میں کسی کا اپنا دخل نہیں ہوتا. لیکن بہرحال ایک اچھائی کی، ایک بہتر چیز کی خواہش کرنا، تمنا کرنا، اس کے لیے اخلاص اپنانا، یہ جو ہے نا جس دور میں جائز ہو، جن حالات میں اس کی خواہش کی جا سکتی ہے جائز. اور خواہش کرنے کا یہ معنی نہیں کہ مانگا جائے، بلکہ اپنے آپ کو اس لائق بنایا جائے کہ اگر اللہ توجہ فرمائے تو میں بھی ان افراد میں شامل ہوں جو اس لائق ہیں. اس لحاظ سے اللہ کے ساتھ اخلاص ہے، للہیت، سمجھے. تو نبی علیہ السلام کے اندر بھی اللہ نے اسی لیے محبت ڈال دی تھی کہ آپ اللہ کی وحی کے قابل ہونے کے لیے، اپنے اخلاص کو معتبر بنانے کے لیے آپ غار حرا میں چلے گئے عبادت کرتے. تو یہ خلوت جو ہے نا یہ اصل میں اخلاص کی نشانی ہوتی ہے. جس بندے کے اندر اخلاص ہوتا ہے وہ اپنے عمل کو چھپاتا ہے کہ میرے اندر ریاکاری نہ آئے، کیونکہ ریاکاری آپ کو پتہ ہے یہ شرک ہے، شرک اصغر ہے اگرچہ لیکن شرک ہے. تو اس لیے اس سے بچاتا ہے اپنے آپ. نبی علیہ السلام کے اندر یہ ساری چیزیں جناب یہ بدرجہ ختم موجود تھیں. اس لیے امام بخاری نے ان سارے پہلوؤں کو سامنے رکھ کے یہ بد الواحد کا باب قائم کیا. یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہوگی. یہ نہ ہو کہ آپ حدیثوں میں صرف ایک بات ڈھونڈتے رہیں کہ بھائی کا آغاز کیسے ہوا، جی فلاں حدیث میں تو اس کا ذکر بھی نہیں ہے، فلاں حدیث میں اس کا ذکر بھی نہیں ہے، فلاں حدیث میں اس کا ذکر بھی نہیں ہے. ہاں جی ایک حدیث آئے گی جس میں ذکر ہوگا بس، یا دوسری حدیث وہ خوابوں والی ہے اس کا چلو ایک ذکر موجود، 2 حدیث. باقی جتنی حدیثیں اس باب میں ان کا وحی کے آغاز سے بھی تعلق نہیں. تو یہ بات میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر امام بخاری کا مقصد وحی کا صرف آغاز بیان کرنا نہیں ہے، وہ تو ضمنی چیز ہے. اصل ان کا مطمع نظر یہ ہے کہ جو ان کا ہر باب میں ہوتا ہے کہ ایک مترجم بہی اور ایک مترجم لہو. امام بخاری لوگوں کو اللہ کا دین سمجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا دین جو ہے وہ اللہ کی وحی ہے، اللہ کی وحی ہے. اور نبی علیہ السلام کو بھی سچا رسول اس لیے مانا جا رہا ہے کہ آپ کی طرف وحی نبوت ہوئی ہے، وحی نبوت ہوئی ہے. اصل مقصود یہ ثابت کرنا.
تو اب اس کے تحت جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں پھر آ جاتی ہیں، وہ ذکری چیزیں وہ بات ثانوی ہیں۔ تو اصل مقصود اس باب کو قائم کرنے سے یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں، اسی لیے آپ پر نازل ہونے والی وحی نبوت ہے، اور وہ اللہ کا دین ہے، اس کو ماننا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی احادیث بھی دین کا منبع ہے، کیونکہ یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ جو منکرین حدیث ہیں وہ صرف قرآن کو دینی احکام کا ماخذ مانتے ہیں، اور جو ان کے متابعین ہیں، ان سے ملتے جلتے لوگ، ان کے ذہنوں میں جو فقہا اہل الرأی ہیں، ان کے ذہنوں میں بھی یہی چیز سمائی ہوئی ہے کہ شرعی احکام کا اصل ماخذ قرآن ہے، سمجھے؟ وہ حدیث کو ایک مستقل ماخذ نہیں مانتے وہ لوگ۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں یہ ساری چیزیں تھیں، کیونکہ اس وقت حدیث کا انکار بھی، فتنہ انکار حدیث بھی موجود تھا، اس وقت ارجاء کا فتنہ بھی موجود تھا، اس وقت جو ہے وہ اور بھی بہت سارے فتنے تھے ایمانیات کے اندر، عبادات کے اندر، جو امام بخاری کے سامنے تھے، کیونکہ شیعہ بھی اس وقت پیدا ہو چکے تھے، رافضی ان کو کہتے ہیں، مرجیہ بھی پیدا ہو چکے تھے حضرت علی کے دور سے، امام بخاری تو بعد میں آئے، سمجھے؟ پورے 150 سال بعد میں آئے، پیدا ہی بعد میں ہوئے ہیں۔ یہ تو تیسری صدی کے محدث کہلاتے ہیں، کیونکہ یہ 194 میں پیدا ہوئے، 194، تو یہ تیسری صدی کے محدث ہیں۔ اب اس وقت یہ فتنے جو ہے سارے رونما ہو چکے تھے۔ امام بخاری نے بات یہ سمجھانی ہے کہ دین اللہ کی وحی کا نام ہے، اور وحی اس لیے معتبر ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہو، اور اللہ کامل اکمل ذات ہے، اور وہ اس نے اس مخلوق کو پیدا کیا ہے، وہ مخلوق کے مقصد کو جانتا ہے، اور اس نے مقصد خود مخلوق کو دیا ہے۔ اور جو رسولوں کی بات مانی جاتی ہے وہ بھی اس وجہ سے کہ ان پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے۔ اب نبی علیہ السلام کی طرف جو وحی نازل ہوئی، ایک اعتراض تھا کہ ہو سکتا ہے وہ وحی نبوت نہ ہو، وہ صرف الہام کے معنی میں ہو، جیسے شہد کی مکھی کی طرف وحی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی ہوئی۔ تو اس کا رد کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے وضاحت کی ہے کہ نبی علیہ السلام کی طرف جو وحی ہوئی ہے، یہ وحی نبوت ہوئی ہے، کیونکہ اللہ کے قرآن میں موجود ہے کہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ تو یہاں اللہ نے یہی بات ذکر فرمائی کہ ہم نے آپ کی طرف جو وحی کی ہے نا، یہ وحی نبوت ہے۔ یہ کیا ہے؟ وحی نبوت۔ یہ دوسری وحی نہیں ہے، الہام کے معنی میں نہیں ہے۔ اور اللہ نے یہ قرآن کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے، وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسول۔ کیسے پڑھو؟ سورۃ شورى کی 51-52 نمبر ہے، پڑھو پوری نا، رمضان تازہ تازہ، چلو قرآن پڑھ لو۔ سورہ شورى کی 51 نمبر سے 52 نمبر آیت پڑھو۔ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم۔ اب دیکھو یہاں نبی علیہ السلام پر جتنے اعتراضات ہیں مکے والوں کے، ان سب کا اللہ نے ان 2 آیات کے اندر جواب دیا۔ ایک تو آپ کی طرف جو وحی ہوئی ہے وہ وحی نبوت ہے، اور وحی نبوت پہلے انبیاء کی طرف اس طریقے سے ہوتی تھی، سمجھے؟ اور دوسرا ان لوگوں کا اعتراض یہ تھا کہ نبی علیہ السلام خود اتنے قابل ہوں، اللہ فرماتے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، سمجھے؟ وہ تو بالکل لا علم تھے۔ ہم نے ان کی تربیت کی ہے، ان ساری چیزوں کا، ان کے جتنے اعتراضات تھے ان سب کا اللہ نے جواب دیا ہے ان آیات کے اندر۔ اللہ کی کلام جامع ہے، اس کی جامعیت کے اوپر ہمیشہ غور رکھنا چاہیے۔ یہ جو امام بخاری نے یہاں جو قرآن کی آیت دی ہے نا، وہ بھی جامعیت کے لیے دی ہے۔ اب یہاں پر دیکھو دوسری بات ایک جو سمجھنے والی ہے، جو میں نے آپ کو کاپی میں لکھوائی ہے، بابن کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ یہ جو ادھر لکھا ہوا نا قول اللہ ہے، رفع لکھا ہوا ہے اس وجہ سے کہ پیچھے بابن لفظ ہے، بابن، تو کیفہ جو ہے نا یہ بھی رفعی حالت میں یہاں پر،
اسی طریقے سے وقول اللہ، اس کے اوپر جو عطف ہے وہ بھی مرفوع، کیونکہ معطوف علیہ اور معطوف کا اعراب ایک ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے قول اللہ لکھا۔ لیکن اگر آپ پڑھیں باب کیف کان بعد الوحی، تو اس وقت ان لفظوں کو پڑھو گے وقول اللہ عز وجل، اس وقت اس کو مجرور پڑھو گے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ جی۔ اگر صرف باب پڑھو گے تو پھر بھی یہ مرفوع ہے، دو شکلوں میں مرفوع ہے، ایک شکل میں کیا ہے؟ مجرور ہے، کیونکہ معطوف علیہ کے مطابق اعراب ہونا ہے اس کا۔ یہاں تک جو ہے نا من بعد ہی تک، یہ ہے ترجمۃ الباب۔ یہ کیا ہے؟ ترجمۃ الباب۔ یہ بخاری کا باب ہے، باب کا عنوان ہے۔ اس حصے کے اندر جتنی چیزیں ہیں آپ کو اختیار ہے کہ آپ امام بخاری کے ساتھ اتفاق نہیں کر سکتے، لیکن جو اب آگے وہ اپنی پوری سند کے ساتھ احادیث بیان کریں گے، اگر اس کا کوئی بندہ انکار کرے گا، کیونکہ یہ سندیں بالکل صحیح ہیں، ان سندوں کے اوپر علماء نے بڑی تحقیق کی ہے، یہ تحقیق ہو کر لیبارٹری کے اندر چیک ہو کر یہ اس مرتبے پر پہنچی ہے کہ اب اس کے اوپر کلام کرنا صرف وقت ضائع کرنا ہے اور کچھ نہیں۔ سمجھے؟ جاوز القنط اراتا، محدثین نے یہ ذکر کیا ہے کہ بخاری جو ہے نا، صحیح بخاری، اس کی مسند احادیث ٹیسٹ ہو گئے، یہ ٹیسٹ والا پول عبور کر چکی، اس لیے اب اس بارے میں گفتگو کرنا کہ بخاری کی اس حدیث کا کیا حکم ہے، جی ہمیں اس کے اوپر اعتراض ہے، یہ فضول باتیں، اس کے اوپر وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ اگرچہ لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں، لیکن علماء نے ان اعتراضات کے پہلے ہی جواب دے دیے، حافظ ابن حجر سے بھی پہلے یہ جواب لکھے جا چکے تھے، بلکہ امام بخاری کے دور میں کچھ اعتراضات ہوئے تھے، تو امام بخاری کے دور کے ان کے استادوں نے ان اعتراضات کا جواب دیا تھا کہ یہ اعتراض بنتا نہیں۔ ایسا بھی ہے، کیونکہ بخاری کے یاد رکھو جو اساتذہ ہیں نا، یہ کئی قسم کے ہیں۔ امام بخاری کے کچھ اساتذہ وہ ہیں جو باقی اس وقت کے محدث ہیں اور امام بخاری سے پہلے کے تھے، سمجھے؟ ان سے بھی انہوں نے پڑھا ہے، جو صرف ان کے استاد ہیں، محدثین ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو امام بخاری کے دور میں ابھی نئے پڑھے تھے، یعنی ان کے زمانے کے تھے، وہ بھی طالب علم تھے اس وقت، اگرچہ منتہی طالب علم تھے، انہوں نے ان سے بھی پڑھا ہے، اور ان سے بھی پڑھا ہے جو ان سے نیچے تھے، جیسے امام ترمذی وغیرہ ہیں، امام مسلم وغیرہ ہیں۔ امام بخاری نے ان سے بھی علم حاصل کیا، کیونکہ امام بخاری کا اپنا ذہن بھی یہی تھا، اور وہ علقمہ کے قول کو بھی یاد رکھتے تھے کہ ان کا قول یہ ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک کامل محدث بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے سے اوپر والے، اپنے سے برابر والے اور اپنے سے نیچے والے سے علم حاصل نہ کرے۔ علم کے اندر یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ جس بندے کے اندر یہ چیزیں پیدا نہ ہوں، وہ علم صحیح حاصل نہیں کر سکتے۔ بہت سارے لوگ علم سے اس لیے محروم رہ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جیسے اس استاد کو پڑھیے، کل سر نال پیدا رہے، گپا ماردا رہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہوتا، وہ محروم رہ جاتا ہے بہت ساری خیر سے۔ اب کئی چیزیں ایسی تھیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کچھ محدثین کو وہ فوت ہو گئے تھے، مل نہیں سکتے تھے، قبروں میں جا کر تو نہیں مل سکتے تھے، سمجھے؟ ان کی روایات عام تھی، لیکن وہ روایت امام بخاری کے شاگردوں کے پاس موجود تھی، کیونکہ ان کے ایسے بھی شاگرد تھے جو اس علاقے کے تھے، ان سے پڑھ چکے تھے، تو انہوں نے ان سے بھی حدیثیں حاصل کی۔ تو یہ تینوں قسم کے ان کے استاد ہیں، اور امام بخاری کے جو شاگرد ہیں یہ تو